ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخير. अल्लाह वहदहु ला शरीक का बेपाया फ़ज़्ल व करम उसकी इनायत व नवाजिश है कि उसने हम गुनहगारों को तौबा, इस्तिग़फ़ार, क़बूलियत दुआ, आज़ादी जहन्नम और दुखूल जन्नत का मौका इनायत फरमाया है। अल्लाह की ज़ात से क़वी उम्मीद है कि वह अपनी रहमत से हम सबको इस साल का रमज़ानुल मुबारक का मुअज़्ज़म और मुहतशम महीना अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको पूरी सेहत, आफ़ियत, दयानत, सदाकत और अमानत के साथ
ایمان و احتساب کے ساتھ ماہ مبارک کی خاص عبادت، روزہ، قیام اللیل، تلاوت اور دیگر عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شعبان کا یہ آخری عشرہ ہے، آج 19 تاریخ ہے، اور صرف چند ایام ہی اب بچے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مبارک مہینہ شروع ہو جائے۔ تو ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو 10 دن بچے ہوئے ہیں، ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ رمضان المبارک کا جو خاص روزہ ہے، رمضان المبارک کی جو عبادت ہے وہ خاص عبادت روزہ ہے، اس کے بعد قیام اللیل ہے، تراویح، اس کے بعد تلاوت وغیرہ تو ہے ہی، وہ تو اسی کا مہینہ ہے۔ تو اس قابل بنائے کہ ہم ان عبادتوں کو پورے مستعدی کے ساتھ کر سکیں۔ کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہر کسی کو نہیں ملتا، اور اگر ملتا ہے تو ہر کسی کو اس مبارک مہینے کی خاص عبادات کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ ہی اپنے اعتبار سے بے پناہ عظمتوں، خوبیوں اور کمالات کے مالک ہے، اپنے دامن میں بے شمار نیکیاں، ثواب، اجر اور نوازشات سمیٹے ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کے اوپر نوازشات کی بارش نہیں کی جا سکتی، ہر ایک کے اوپر نچھاور نہیں کیا جا سکتا۔ نچھاور اگر کی جاتی ہے کوئی چیز کسی کے اوپر تو بہت ہی خاص لوگ ہوتے ہیں، خاص انسان ہوتے ہیں، خاص شخصیت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو چکا ہے۔ جس کو یہ مہینہ میسر ہوا اور نیکیوں کی توفیق دی گئی، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے۔ وہ کیوں؟ سنن ابن ماجہ، ابن حبان، ایک روایت جو بڑی معروف اور مشہور ہے، ہر سال آپ سنتے ہیں، یہ تذکیر ہے، اس کو کہتے ہیں تذکیر، یاد دہانی۔ آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی خدمت عالیہ میں 2 آدمی آیا، اور بیک وقت دونوں مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک آدمی بڑا متقی، پرہیزگار، تقوی شیار زیادہ تھا، عبادت گزار زیادہ تھا، اور ایک آدمی عبادت کرتا تھا۔ تو صحابہ اکرام کی عبادت، اب ہم اپنی عبادت اور ان کی عبادت سے کمپیئر کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی ہوں گے کوئی سستر وستر، ایسا نہیں، ہماری طرح نہیں۔ یعنی تمام فرائض کا اہتمام تو کرتے تھے، سنن کا اہتمام کرتے تھے، مگر اس آدمی کی طرح دیگر نوافل کا یا کثرت سے سنن و نوافل کا اہتمام ہو سکتا ہے نہ کرتے ہوں، یا پھر اس کے برابر نہ کر سکتے ہو، کیونکہ ایک آدمی بہت زیادہ کرتا ہے، ایک آدمی اس سے بھی زیادہ کرتا ہے، ایک آدمی
بہت زیادہ کرتا ہے، ایک آدمی اس سے بھی زیادہ. حدیث میں ہے نا کہ ایک آدمی بہت دور سے آتا ہے مسجد وضو کر کے، اور ایک آدمی اس سے بھی زیادہ دور سے آتا ہے. ایک آدمی بہت دور سے آتا ہے اور ایک آدمی اس سے بھی زیادہ دور سے آتا ہے. اسی طریقے سے ان میں سے ایک آدمی خوب عبادت کرنے والا تو تھا ہی، مگر اس کا ساتھی، اس کا بھائی جو تھا وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے عبادت گزار تھا. تو کہا کہ جو عبادت گزار زیادہ تھا ان کی وفات ہو گئی، مختصر طور پر وفات ہو گئی. مطلب مختصر وفات نہیں ہوئی، میں مختصر بات کر رہا ہوں. ان کی وفات تو ہو گئی، وفات مختصر نہیں ہوتی ہے، وفات تو دائمی ہوتی ہے. بہرحال ان کا انتقال ہو گیا. تو خواب میں طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اور اس آدمی کے 1 سال بعد وہ شہید ہوا، اور اس آدمی کے 1 سال بعد جو نارمل آدمی اس سے کم درجے میں عبادت میں اس سے کم تھا، وہ 1 سال بعد ان کا انتقال ہوا. اور وہ جو زیادہ عبادت گزار تھا 1 سال پہلے راہ اللہ میں شہید ہو گیا. تو کہا کہ بھئی میں نے جو خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ وہ آدمی جو شہید ہوا، جو زیادہ عبادت گزار تھا، اس آدمی کے 1 سال بعد یہ آدمی انتقال ہوا، اپنی طبعی موت مرا. یہ آدمی میں نے خواب میں دیکھا کہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا. جب لوگوں کو سنایا تو کہا کہ لوگوں میں جو ہے چیمی گوئیاں ہونے لگی. ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر کوئی آدمی یہی کہے گا بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ایک تو درجہ شہادت پر فائز ہو جانا، ایک تو عبادت میں کمال کا درجہ حاصل کر لینا، یہ دونوں ہی خوبیاں بڑی عظیم ہیں. اور یہ بیک وقت کسی کے دامن میں آ جاوے، کسی کے نصیب میں آ جاوے تو اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا ہے. ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. کہا کہ بہرحال جب جیمی گوئیاں ہونے لگی تو یہ بات ہم نے عدالت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ معاملہ ایسا ہے. ایسا کیسے ہوگا کہ وہ آدمی جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اور اس کے 1 سال بعد یہ اس سے کم عبادت گزار تھا، اپنی طبعی موت مرا. پھر یہ آدمی پہلے کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ ادرک رمضان فصامہ. اے میرے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ، کیا اس آدمی کے بعد 1 سال تک یہ آدمی زندہ نہیں رہا؟ فصلى كذا وكذا سجدة في السنة. اس نے ایسی نمازیں پڑھی، اس نے ایسے سجدے کی 1 سال میں، اتنے سجدے کی. کیا کہا کہ اس کے بعد 1 سال تک یہ آدمی زندہ رہا. ادرک رمضان فصامہ، اس نے رمضان پایا، روزے رکھا. فصلی کذا وکذا، فصلی کذا وکذا، اور اس نے ایسی اتنی نمازیں پڑھی، روزہ بھی رکھا، نمازیں پڑھی، قیام اللیل کیا، نوافل اور سنن کا اہتمام کیا. اتنے سجدے کی 1 سال میں. فرماتے ہیں فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض. کہتے ہیں اب سنو یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات بڑی اہم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے جنت میں، دونوں کا جو درجہ ہے، دونوں کا جو رتبہ ہے، دونوں کا جو مرتبہ ہے، دونوں کے مرتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دونوں کے رتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں یہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جسے ہم عام مہینوں کی طرح گردانتے ہیں، جسے ہم عام سمجھتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ نئے کپڑے پہننے، نئے انواع و اقسام کے جو ہے غذائیں کھانے کے مہینے ہیں. ایسا نہیں اللہ والے، ایسا نہیں.
یہ مہینہ تابڑ توڑ محنت کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تابڑ توڑ مشقت کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ لگن اور جتن کے ساتھ اس میں لوٹنے اور بٹورنے کا. لوٹنے اور بٹورنے کا مطلب نہیں ہے کہ کہیں کپڑے کی دکان لگی ہے جا کے لوٹ لو، پکوڑے کی دکان لگی ہے لوٹ لو پورا، لسی کی دکان لگی ہے لوٹ کے پی لو، ایسا نہیں ہے. نیکیاں کمانے، نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے. کثرت سے سجدے کرو، کثرت سے تلاوت کرو، دعا کرو کثرت سے. اور یہ مہینہ مومنوں کے لیے بشارت ہے، مومنوں کے لیے مزدہ ہے، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. اس لیے اس مبارک مہینے کے آغاز سے پہلے ہر بندہ مومن کو جو طبعی خوشی اور روحانی خوشی ہوتی ہے وہ اسے حاصل ہونی چاہیے. اگر خوشی میسر نہیں ہے تو کم از کم اسے اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے. مطلب ایک سرسری نگاہ اپنے ایمان پر دوڑانا چاہیے کہ اس کا ایمان کس لیول کا ہے، کس کیٹیگری کا ہے. میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا. کہیں گے مولوی صاحب پھینک رہے ہوں گے، مولوی صاحب پھینکتے بہت کم ہیں. مطلب پھینکتے ہیں؟ نہیں پھینکتے. ہم صحیح سچ حق بات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سنن نسائی کی حدیث پاک اور دیگر کئی کتب احادیث میں اسی الفاظ، معنی اور مفہوم کی حدیث پاک وارد ہے، جس میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر اپنے مومن لوگوں کو، مسلمانوں کو بشارت دیتے، مبارکبادیاں دیتے، خوشخبریاں دیتے. مطلب یہ ہے کہ جب یہ مبارک مہینہ آئے تو ہمیں پوری طرح سے مستعد اور چوکس ہو جانا چاہیے. ہر طرح کی آلائش سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، اپنی مصروفیات کو کم کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں دے سکے، زیادہ سے زیادہ وقت ذکر میں دے سکے، اپنے آپ کو جو ہے آلائشوں سے، خباثتوں سے اور گناہوں کے مجموع یا ایسے مجموعوں سے، گناہوں کے مجموع سے تو ہمیشہ ہی دور رکھنا ہے، مگر ایسی مجلسوں سے، ایسے مجموعوں سے، ایسے جمگھٹوں سے جہاں گناہ ہو جانے کا اندیشہ ہے، جہاں برائی کر گزرنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی جگہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، دور رکھنا چاہیے، تاکہ پوری طرح سے اس مہینے کی جو روحانیت اور اس مہینے کا جو رس ہے، جو اصل مادہ ہے اس مہینے کا، ہم اسے خوب بٹور سکیں، خوب لے سکیں. ہمارے پاس وقت نہیں رہتا، اسی لیے نہ ہم قیام اللیل کر پاتے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں رہتا، اسی لیے ہم عام طور پر چونکہ عام دنوں میں ہم نماز کے عادی نہیں ہوتے ہیں تو رمضان المبارک میں بھی ہماری جماعتیں چھوٹتی رہتی ہیں. رمضان المبارک میں بھی جماعتیں چھوٹتی رہتی ہے، بلکہ سنت بھی زیادہ تر لوگ نہیں پڑھتے ہیں. معاف کیجئے گا، سنت ہم تو دیکھتے رہتے ہیں، سنت زیادہ تر لوگ سنت بھی نہیں پڑھتے، بڑی مشکل سے پڑھ لیتے ہیں جو ہے فرض، اور دیکھتے ہیں دھیرے دھیرے کہیں الٹ جاتا ہے یا اٹھ کے چلا جاتا ہے اور پھر سنت جو ہے اس سے مفقود ہو جاتی ہے. عام دنوں میں جو سنتیں چھوٹ جایا کرتی ہیں کبھی کبھی، یہاں پر اس کو کور کرنا چاہیے، اس کا میک اپ یہاں ہونا چاہیے. یعنی اس قدر کثرت سے سنن و نوافل کا اہتمام کرے کہ یہ جو گزشتہ 11 ماہ میں ہماری سنتیں چھوٹی ہے، نوافل چھوٹے ہیں، ان نوافل اور سنن کی بھرپائی ہم کثرت سے یہاں سنن و نوافل کا اہتمام کر کے، ذکر و تلاوت کا اہتمام کر کے ہم میک اپ کر لیں، اس کو ریکور کر لیں. اب جب ہم خالی فرض کسی طرح پڑھ لیں گے الٹ پلٹ کے، زبردستی اٹھ بیٹھ کے، تو اللہ والو پھر وہ پچھلا کیا میک اپ بیک اپ ہوگا، یہ بھی جو ہے اسی طرح ملے گا جس طرح کہتے ہیں نا، جیسی روح ویسا فرشتہ. تو جیسی آپ کی نماز ہوگی، جیسے آپ کے روزے ہوں گے، ویسے ہی آپ کو ثواب ملے گا، ویسے ہی آپ کو ثواب ملے گا. آپ نے سن رکھا اور آپ سنیں گے اس ماہ مبارک میں جب ایک نیکیاں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تراویح سنت ہے، اچھا نفل ہے، کہتے ہیں نفل ہے، کہتے ہیں نفل ہے، صاحب نفل ہے تراویح. ارے
یہ نفل ہے، سنت ہے، کیا ہے، اس پر نہ جاؤ. اس پر علماء نے تو بہت کچھ لکھا، میں ادھر جانا نہیں چاہتا. میں صرف یہ غور کرانا چاہتا ہوں کہ جب ایک نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کے خلوص، اس کے نیکی کے عمل اور اس کے کردار اور اس کے انداز، اس کی نیت، اس کے طور طریقے سے ایک نیکی کو جب اللہ 1 سے 700 اور اس سے بھی زیادہ ہزاروں میں بدل سکتا ہے، اگر آپ 8 رکعت، آپ 11 رکعت، 8 اور 3 11 رکعت اگر آپ پورے اہتمام کے ساتھ قیام اللیل پڑھ لیتے ہیں، ادا کر لیتے ہیں، تو آپ تصور کیجئے جسے ہم نفل اور جسے سنت سمجھ کے چھوڑتے ہیں، نفل اور سنت سمجھ کے چھوڑتے ہیں، ہماری نیکیوں کی کیا کیفیت ہوگی، ہماری نیکیوں کی کیا کیفیت ہوگی، کتنا بڑا انبار ہوگا. تراویح کی فضیلت اپنی جگہ پر، سجدے کی فضیلت، قیام کی فضیلت، رکوع کی، تسبیح کی اور تحلیل کی، تکبیر کی، ساری چیزوں کی فضیلت اپنی اپنی جگہ پر. لیکن ذرا تصور کرو کہ ایک نیکی اگر 1000 اور کئی گنا تک اللہ بڑھا دے، اور آپ 8 رکعت اور پھر جو دن و رات میں سنن و نوافل ہے، سنت مؤکدہ راتبہ ہے اور فرائض ہے اور تلاوت ہے اور ذکر ہے، بھائی آپ ذرا سوچئے کہ کتنی آپ نیکیاں کما لیں گے، کتنی نیکیاں کما لیں گے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کا انعام کیا ہوگا. اسی لیے ہر طرح کی آلائشوں سے پہلے بات صاف کر کے، اپنی مشغولیت، مصروفیت کو کم کر کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تلاوت میں، عبادت میں، سجدے میں، قیام میں، رکوع میں دے سکے. خوش ہونا چاہیے، خوشی منانا چاہیے، اپنے آپ کو اپنی تطہیر کرنی چاہیے، اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، ظاہری باطنی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے اس کی جو تیاری ہے رمضان المبارک کی، ایسے ہی وہ فضیلت نہیں مل جاتی آدمی کہ اللہ کہے گا میں اپنے بندے کے لیے روزے کا اوارڈ چھپا کر کے رکھا ہوں. تو وہ کون لوگ ہیں جس کو یہ ملنے والے ہیں؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تو صرف ستھرا، نتھرا، صاف، شفاف چیزیں ہی قبول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو عمل بندے کا قبول کرتا ہے وہ بالکل صاف و شفاف، ستھرا اور نتھرا ہو، اس میں کوئی آلائش نہیں، کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں، کسی چیز کی ملاوٹ نہیں. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو شرک کی گندگی سے پاک کرنی چاہیے. جس شرک کی گندگی ہمارے ذہن و دماغ اور دل میں، سینے میں شرک کا گند اتنا پڑا رہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں روزہ رکھتے ہیں. ارے روزہ تم پکوڑے کھانے کے لیے، دہی بڑے کھانے کے لیے اور طرح طرح کے مغزیات کھانے کے لیے رکھتے ہو. اگر شرک کی گندگی ہے تمہارے اندر، وہ شرک کی گندگی جس شرک اور کفر کے پاداش میں اللہ نے اپنے نبی کو دھمکایا تھا اور 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا تھا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے پیغمبروں کی جماعت، اے میرے بندو، یہ سن لو، ہم نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد یہ بات کی تنبیہ کی ہے، اے میرے حبیب اگر یہ سب کے سب شرک کی آلائش سے اپنے آپ کو داغدار کیے ہوتے تو ہم نے ان کے تمام اعمال کو غارت کر دیے ہوتے. یہ دھمکی کسی عام آدمی کو نہیں دی جا رہی، کسی عالم کو نہیں، کسی مولوی کو نہیں، کسی پیر کو نہیں، کسی بھگاڑے کو نہیں، بلکہ ان تمام بزرگ ہستیوں کو اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو دے رہا ہے جن بندوں سے شرک کے صدور کا کوئی امکان ہی نہیں. نبیوں سے
شرک کے صدور کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. شرک کرنا تو درکنار، شرک کے بارے میں کبھی خیال نہیں آ سکتا. ان نبیوں کو دھمکایا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے پیغمبروں، اگر یہ بھی تم بھی شرک کرتے تو ہم تمہارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتے، تمہیں تباہ کر دیتے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اپنے پیغمبر، اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا، آپ کو بھی خاص کہا کہ اگر آپ سے بھی شرک ہو جاوے، آپ بھی کر بیٹھے تو آپ کو بھی اور آپ کے اعمال کو بھی اکارت کر دیں. آپ کے اعمال اکارت ہو گئے مطلب کیا؟ آپ برباد ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے شرک کی گندگی سے پاک کریں، رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ سب بیان کرتے رہتے مول صاحب ماہ شعبان میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، آدھا مہینہ گزر جانے کے بعد ارے اللہ والے کاہے نہیں روزہ رکھنا چاہیے، کیوں نہیں رکھنا چاہیے، کس لیے نہیں رکھنا چاہیے، اس پر کیوں نہیں غور کر رہے ہو؟ ماہ شعبان میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھ دیتے تھے، کبھی کبھی اپنے حدیث سن رکھی ہے، وہ سب ابھی متن اور روایات یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، مگر آپ نے سنا ہے کہ پورا مہینہ کبھی آپ روزہ رکھتے تھے شعبان میں، اس مہینے میں، اور کبھی چھوڑتے تو پورے چھوڑ دیتے تھے. اب لوگوں نے بنا لیا شب برات، برات کی رات کہ بارات کی رات، ارے بارات سب وہی ہے. یہ صحیح ہے، یہ جو براعت والی رات ہے نا، اللہ ایسے فاسقوں فجاروں سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہے کہ میں تیری بدعت سے، میں تیرے شرکی اعمال سے میں بری ہوں، میں اس پر کوئی اجر نہیں دوں گا. اور یہ بیچارے روزے رکھ کے نمازیں پڑھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتا ہے. بہرحال قصہ مختصر، یہ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں یا آپ نے منع کیوں کیا؟ اس پر کیوں نہیں دماغ لگایا ہم نے؟ منع اس لیے کیا تاکہ تم اپنے آپ کو اس طرح تیار کرو، اس قابل بناؤ کہ رمضان المبارک کے روزوں میں کسی طرح کے سستی کا شکار نہ ہو سکو. یہ مہینہ تیاری کے لیے دیا. اللہ والو، ہم کہاں بھٹکتے رہتے. بہرحال قصہ مختصر، تو اس مہینے میں بھرپور تیاری کرنی چاہیے. اگر روزہ نہیں رکھنا ہے تو نماز بھی نہیں پڑھنا ہے نا. تو حدیثیں دیکھو سب سنا کے ہوں. اب تیاری کیجئے. آپ کیسی تیاری کر رہے ہیں؟ آپ کی عصر کی نماز چھوٹ رہی، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. آپ نے عصر کی نماز چھوڑ دی، پورے اعمال آپ کا بلینک ہو گیا، صاف ختم. آپ کیسی تیاری میں لگے ہوئے ہیں؟ ادھر نماز چھوڑ کے پورے اعمال آپ نے جو سال بھر کیا تھا پورے برباد کر دیا. آپ نے پوری زندگی میں جو کیا تھا برباد کر دیا. ارے مسلمان کیسے تیاری میں رکھے؟ یہ کیسی تیاری ہے؟ کچھ لوگ بدعت کر کے اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، کچھ لوگ شرک کر کے اپنے. ارے اس مہینے میں اگر اس طرح کی آلائشوں کا شکار تم ہو چکے ہو تو اپنے آپ کو پاک صاف کر لو، تاکہ رمضان المبارک کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ تم پوری طرح سے لے سکو. بہرحال قصہ مختصر، ہمیں اس طرح تیار رہنا چاہیے، شرک کی گندگی سے، بدعت کی گندگی سے پاک. مگر امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے کہ شرک بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، بدعت بھی کرتا ہے عبادت کے نام پر، اور اللہ کی خوشنودی بھی چاہتا ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ نے کہا یہ اکثر لوگ ایمان والے ہیں مگر مشرک ہیں. اکثر لوگ ایمان والے ہیں مگر مشرک ہیں. اللہ کا کلام یہ ہے، میرا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہ لوگ، اکثر لوگ یہ شرک کرنے والے مشرک ہیں. بولا بتاؤ کیا ملے گا اس کو؟ خاک نہیں ملے گی، جہنم کی خاک اور دھواں ہی ملے گا اس کو، جہنم کی آگ ہی ملے گی. بہرحال تو اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرنا. وہ حدیث پاک جو سنن نسائی کی میں کہہ رہا تھا وہ تھوڑا بتا دیتا ہوں. فرمایا کہ مبارکباد، خوش ہونا چاہیے، طبی خوشی، روحانی خوشی ہمارے اندر ہونی چاہیے. وہ خوشیاں جو ہم بچپن میں دیکھتے تھے لوگوں کے اندر بھی اور اپنے اندر بھی، بچے جو دیکھتے تھے وہ ان کی خوشی
اللہ اکبر وہ ماحول ہوتا تھا، مگر بڑوں میں بھی ہم نے وہ ماحول اور وہ خوشی اور وہ رونق اور چمک چہروں پر دیکھتے تھے، مگر آج چہروں پر زیادہ تر پزمردگی ہوتی ہے، رونق نہیں ہوتی، زیادہ تر لوگ پریشان، اچھا روزہ آ جائے۔ ارے روزہ اتنا بڑا انعام اللہ کا ہے، جہاں روحانی علاج ہے وہاں طبعی علاج ہے انسان کا، جسمانی علاج ہے انسان کا۔ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بیماریوں سے انسان کو جہاں جہنم سے آزاد کرتا ہے، کتنی بیماریوں سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد کرتا ہے۔ بہرحال میں چاہا تھا کہ تھوڑا سائنسی اعتبار سے بھی اس کو کوٹ کروں، لیکن بات نہیں آ پائی، بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو فرمایا کہ اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، مبارکبادیاں دیتے، خوشخبریاں دیتے، کہتے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ۔ اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، خوشخبریاں دیتے آپ کہ میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے، تمہیں ایک ایسے مہینے میں داخل ہو چکے، شہر مبارک، جو مبارک والا مہینہ۔ چلیے انشاءاللہ آئندہ خطبے میں مزید باتیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم گنہگاروں کو، ہم نے جو علائش ہیں، گناہ کے بٹورے ہیں، پروردگار عالم ہمیں پاک کر دے، اس طرح پاک کر دے، اس طرح پاک کر دے کہ ہم تیری رضا کے مستحق ہو جائیں، اور جو بشارت تو نے اپنے حبیب کی زبانی اور اپنے کلام پاک میں دیا ہے پروردگار عالم، ہمیں ان بشارتوں اور ان فضیلتوں کو بٹورنے والا بنا۔ ہم سب کو یہ رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ہے پروردگار عالم، نہ جانے ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جس کو ہو سکتا ہے نصیب بھی نہ ہو سکتا ہے نصیب بھی نہ ہو، ابھی بھی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو نصیب نہیں ہوگا، رمضان سے ایک دن پہلے مر جائیں گے۔ اب سوچو، اپنے آپ میں ہر کوئی سوچے، اگر ان میں سے ملک الموت کا ٹارگٹ میں ہی رہ گیا تو کیسا ہوگا؟ پھر یہ سوچو، اور پچھلے سال کا روزہ اور پچھلے سال کی عبادت اور پورے سال کی عبادت پر نظر دوڑاؤ، سوچو کتنا بھیانک نظر آئے گا، لیکن ہم سوچتے نہیں، بس مست مگن رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیت میں برکت عطا کرے، آمین، تقبل یا رب العالمین، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔